لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد والثناء والمجد والبهاء، وإليه المنتهى. رب الآخرة والدنيا، فله مثل الأعلى، وهو كلمة الحق وهي العليا، الذي تواضعت الجبابرة لهيبته، وجضع الظالم من خشيته، وخاض كل شريف لشرفه، وطاعة كل ملك لعظمته. وهو الحمد المبين، صبوح قدوس، رب الملائكة والروح. الحمد لله، والصلاة على جميع الملائكة الله المقربين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأوعهم مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد بنت صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرين في خدمت में सभी का सलाम।
سلامتی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی قدرہ الشریف کے لیے سب مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے مشہور معروف سورہ جمعہ، جس میں پروردگار عالم بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہداف اور مقاصد کو بطور کلی بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو کلام الہی کو سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے شجرہ ممنوعہ، لا تقرب هذه الشجرہ۔ اس کلام الہی کی حقیقت پہنچنے کے لیے وہ آیت مدد کرتی ہے کہ وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ حقیقت حال کلام الہی صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جن کی گھٹیوں میں علم، اور وہ ذات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ آل پیغمبر ہیں کہ جو اس عظیم منصب پر فائز ہیں۔ انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ الامت عاقف على باب محمد وآل محمد في حلالهم وحرامهم وفي تفسيرهم وفي قرآنهم۔ ویسے انسان نام نہ لے، گفتگو نہ کرے، اظہار نہ کرے اہل بیت کا، لیکن امت 1400 سال میں کبھی بھی در اہل بیت سے بے نیاز نہیں۔ ہمیشہ امت کو ضرورت پڑی ہو، اب چاہے یہ امت مہاجرین اولین میں سے ہوں، لولا علی لہلک فلان، علی نہ ہوتے تو امت ہلاک ہو جاتی، چاہے یہ امت تابعین میں سے ہوں، چاہے یہ امت مفسرین میں سے ہوں، چاہے یہ امت عرفاء میں ہوں، چاہے یہ امت محققین میں ہوں، چاہے یہ امت اہل لغت میں ہوں، چاہے یہ امت اہل تفسیر میں ہوں، کہیں بھی اہل بیت سے امت بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے خبر نہیں دی تھی، واقعیت کا اعلان کیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان رکھ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان امانت کے طور پر رکھ کے جا رہا ہوں، قرآن اور عترت کو لن یفترقا حتی یرد الی العون، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو عترت کو سمجھو، عترت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ ایک ضرور پڑھ لیں محمد وہ لوگ جو میری نگاہوں سے دور ہے، چونکہ ایک تو چشمہ لگاتا ہوں، دوسرا اور بھی نگاہ کمزور ہے، اور یاد رکھا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ بیچ کی جگہ نہیں، فرشتوں کی نہیں، آپ کی ہے، آپ نہیں بیٹھے گا، فرشتے بیٹھے ہیں، ذرا فرشتوں کو قبضہ نہیں کرنے دیجیے۔ سلام پڑھیے
بعثت الامیین وہی ہے یا اسی نے بھیجا ہے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک رسول. قرآن معجزہ ہے، خالی ترجمہ پڑھیے حقیقت تک پہنچ جائیے گا. کیا کہا؟ انہی میں سے ایک رسول. اگر انہی میں حقیقت ہوتا تو رسول کہاں سے ہوتا؟ خدا کا خاصہ اگر لا علم ہوتے، امی ہوتے تو کیسے رسول ہوتے؟ اللہ تعالیٰ ان کی آئیڈینٹی بتا رہا ہے کہ جب بھی تھے، جہاں بھی تھے، جیسے بھی تھے، رسول تھے. لہذا اب اگر رسول کو پہچاننا ہے تو پیغمبر کی آئیڈینٹی ماں سے نہیں ہے، باپ سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے، قبیلے سے نہیں ہے. اعرف الرسول بالرسالہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کو پہچاننا ہے تو الوہیت و معبودیت سے پہچانو. رسول کو پہچاننا ہے تو رسالت سے پہچانو. یعنی اگر اندازہ لگانا ہے کہ اس رسول کی حقیقت میں کتنا وزن ہے، اس کی گفتگو کو دیکھو، اس کے افکار کو دیکھو، اس کے اقدار کو دیکھو، اس کی کتاب کو دیکھو، اس کی فکر کو دیکھو. اگر اس کی کتابیں انبیاء کو سنبھال دے، اگر اس کی کتابیں انبیاء کے بگڑے ہوئے سلسلے کو صحیح کر دیں تو سمجھو کہ جو نبیوں کی تعلیم کو صحیح کر سکتا ہے وہ نبیوں سے افضل ہے، ولیوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، ملکوت سے افضل ہے. جس کا ایک بسم اللہ توریت پر بھاری، انجیل پر بھاری، زبور پر بھاری، صحف ابراہیم پر بھاری، صحف اسماعیل پر بھاری، صحف آدم پر بھاری، تو اگر وہ محاجہ کرے، احتجاج کرے تمام انبیاء کے مقابلے میں پورے قرآن کے ذریعے سے، تو بس انبیاء یہی کہتے نظر آئیں گے ما علمنا الا ما علمنا. اے پیغمبر، جو تم نے سکھایا وہ ہم نے سیکھ لیا، جو تم نے بتایا وہ ہم نے جان لیا. نبوت بھی تمہارے در پہ ہے، ایمان تمہارے در پہ ہے. بات پڑھے رسول ہے. حالات میں کل تو نبی ہے آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الماء والطین تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ لکھا کہ آدم پیدا ہو چکے تھے بین الماء، بینونیت تو کوئی شے نہیں ہوتی. پانی اور مٹی کے درمیان ہے، نہ پانی تھے نہ مٹی تھے، یعنی نہیں تھے. میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. لا ہوا طینا ولا ہوا ماء. نہ وہ مٹی تھے نہ وہ پانی تھے. یعنی اس سے پہلے کہ آدم ان دونوں سے مل کے مرکب ہو کر مجسم ہو، اس سے پہلے میں نبی تھا. بلکہ لفظ پڑھوں، بدلوں، عبارت بدلوں. جب تک پانی تھا، جب تک مٹی تھی، آدم نہیں ہوا تھا. جب تک پانی تھا، آدم نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے بھی میں نبی. یا رسول اللہ، یہ تو بہت چھوٹی عمر رسالت کی بیان کی. فرمایا یہ پتہ میں مجھے دے رہا ہوں تو میری عمر کو نبوتوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن میری حقیقت اگر پہچاننی ہے تو مجھے پہچانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے اس قلم کی اور قسم ہے اس تحریر کی جو وہ لکھے. یا رسول اللہ، القلم
قلم کیا ہے؟ فرمایا انا اللوح وانا القلم، میں ہی لوح ہوں، میں ہی قلم ہوں۔ لوح اس تخلیق کو کہتے ہیں جس میں عبارت لکھی جاتی ہے، قلم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس سے عبارت لکھی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ لوح بھی ہو قلم بھی ہو، فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میرے وجود کا چھینٹا ہے، اور جو لکھ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے رسول بھیجا ہے ان کے درمیان، امیوں میں سے، امیوں کے درمیان سے رسول بھیجا ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، تلاوت کے بعد تزکیہ کرتا ہے اور اس کے بعد تعلیم کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی تلاوت نہ ہو، اس کی طرف سے تزکیہ نہ ہو، اس کی طرف سے تعلیم نہ ہو، تو جیسے وہ کل جاہل تھے آج بھی جاہل رہے۔ عزیزوں، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ ہوا نہیں سمجھ میں آئے گا، تب تک وزن رسالت نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ سلوات پڑھیں محمد میں نے کیا کہا تھا کہ جامع ترین ہم اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ حمد کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ، آخری گفتگو مومن کی کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد گفتگو بچتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ایک دن ممبر تشریف لے گئے، آپ کا سن 6-7 سال کا ممبر تشریف لے گئے، واللہ احمدن اللہ ما حمدہ من الاولین والآخرین، آج خدا کو ایسے تعریف کروں گا کہ نہ اولین نے کیا ہو نہ آخرین نے کیا ہو۔ نہ اولین نے خدا کی تعریف کی ہو اور نہ آخرین نے کی ہو۔ اب سارے لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں رموز آشنا آل باش، ہمیشہ آل پیغمبر کے اسرار و رموز سے آشنائی ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں صدر قرآن حسین مفتی، رمز قرآن حسین مفتی۔ یہ علامہ اقبال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے چند رموز امام حسین سے سیکھے تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اور آپ ممبر تشریف لے گئے، سارا مجمع بھرا ہوا تھا، مسجد غارتم سے اہل مسجد تک تو بھری بھری ہوئی۔ جانے والا الحمدللہ رب العالمین، اور ممبر سے نیچے اترے اور بیت الشرف چلے گئے۔ سرکار ابھی تو آپ نے خطبہ شروع کیا تھا، ختم کر دیا۔ فرمایا تم سمجھے نہیں، اگر اس سے بڑی کوئی جامع لفظ ہوتی، اس سے زیادہ بڑی کوئی لفظ جامع لفظ خدا کی ستائش و حمد کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ دے دی وہ آخری لفظ ہے، اللہ نے جو کمنٹ کر دیا وہ آخری کمنٹ ہے۔
اللہ فرمائے جب کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو اب جتنی چیزیں بھی بیان کرو گے وہ اس کی شرح ہوگی، تعریف۔ میرے دوستو، جامع ترین حمد ویسے تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پورے قرآن میں 1000 بار سے زیادہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں کے اوپر بھی لوگ مدرجۃ الایمان سے بھٹکے، شرک کی طرف مائل ہوئے، قرآن میں فرمایا نہیں، اللہ کی طرف۔ انبیاء آئے فرمایا لا تعبدوا الا اياه، سارے انبیاء کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ 1,00,000 انبیاء آئے تو ان سب نے ایک ہی چیز کی طرف میں بلایا، فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس کی عبادت کرو کہ جو تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی گفتگو یہی۔ جہاں بھی شرک بت پرستی آئی وہاں پروردگار عالم نے فوراً روک لگایا، کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ، الی المصیر وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، گھوم پھر کے تجھے آنا ہے میرے پاس۔ یا ایھا الانسان کادح الی ربک کدحا، اے انسان جدھر جانا ہے چلا جا، فإنک ملاقیہ، تجھے تو ملنا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس وتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ کہتا ہے اللہ کے دوستو تو موت کی حالت نہیں کہتا مر جاؤ، اگر اللہ کے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو، اس لیے کہ ہمیشہ حبیب اپنے محبوب کی آرزو کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیگر تعلیمات میں تو نہیں دیکھا، لیکن اہل بیت طاہرین کی تعلیمات میں دیکھا ہے کہ مومن کو لباس سے پہلے اپنا کفن بنا کے رکھنا چاہیے۔ سے پہلے اپنا کفن بنا کے رکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر لباسی بناتا رہا تو پھر خدا کو بھول جائے گا، رسول کو بھول جائے گا، جنت کو بھول جائے گا، دنیا میں ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ لیکن اگر مومن کا پہلا لباس کفن ہے، صبح کفن، شام کفن، دوپہر کفن، دنیا اسے لباس مرگ کہتی ہے، میں اسے لباس ملاقات کہتا ہوں، میں اسے لباس محبت کہتا ہوں، لباس عشق کہتا ہوں۔ میرے دوستوں عزیزو، قرآن آواز دیتا ہے یہودیوں اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت۔ کچھ کرتوت ایسے ہیں جن کی بنیاد پہ خدا سے ملنے کا شوق، تو اگر کوئی بھاگتا ہے خدا سے ملنے کا شوق نہ رکھے تو سمجھو کرتوت خراب ہے، ذریعے بھاگ رہا ہے۔ عزیزو، تاریخ اسلام کا آگے دیکھو، کچھ کے قدم میدان سے اکھڑے نہیں، کچھ کے جمے نہیں، جن کے اکھڑے نہیں اس لیے کہ وہ مشتاق ملاقات سے پروردگار ہیں، اولیاء الہی ہیں۔ میرے جیسے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، پہاڑوں پہ پہنچ گئے، وجہ یہ ہے کہ ایمان بھی خراب ہے، کرتوت بھی خراب ہے۔ ایک سوال پڑھتے ہیں جب بھی انسان شرک کی طرف جاتا ہے، بدعت کی طرف جاتا ہے تو فوراً پروردگار عالم اسے کس طرف لے آتا ہے؟ اللہ کی طرف لاتا ہے۔ ہر طرف وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ربکم وربنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
سبوح قدوس سلام، آخر کہتا اللہ ربنا و ربکم و الیہ المصیر۔ ہر طرف مڑتا ہے، کہاں مڑتا ہے؟ یعنی ساری دنیا سے انسانیت کو پروردگار عالم نے موڑ کے لے آیا ہے کس چیز کے اوپر؟ لفظ اللہ کے اوپر۔ اب مسلمان کا ذہن اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خدا اصلی قصہ بیان کر دے تاکہ لفظوں کی عبادت کر کے مسلمان مشرک نہ رہ جائے۔ اس سامان پر سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص کو کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہہ رہے کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے سارے دین کا خلاصہ کر دیا، اور یہ سورہ اپنے اوج اور اپنی حقیقت تک جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان حقیقی مسلمان ہوتا ہے، حقیقی موحد ہوتا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، سورہ شروع کرتے ہیں۔ میں مختصر وقت ہو سکتا ہے اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، قل هو اللہ احد۔ کہیے، ترجمہ کیجیے گا، کہیے وہ، میں نے کہ سوئیے نہیں، ویسے بھی سونا مردوں کا حرام ہے۔ وہ تو ہوا کا مطلب ہوا اللہ، جس چیز آپ کو یہاں پر لے آئے ہوں، کہیے قل ہوا وہ ہی ہے اللہ جو یکتا ہے۔ نہیں آپ کو نہیں ہوئے، قل کہو، ہم کہیے کیونکہ رسول کے بارگاہ میں اللہ کہہ سکتا ہے کہو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہیے، فرمائیے، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ ہوا یعنی نہیں، دیکھیے بات تو اب آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہوا یعنی وہ ہے اللہ، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ احد ہے، وہ ہی ہے جس کو تم نے ابھی تک اللہ جانا ہے، یہ وہی ہے جس کو تم نے اللہ سے پہچانا ہے، اور وہ احد ہے، یکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لفظ اللہ کو ابھی تک دوسرے خداؤں پر انکار کیا، لفظ اللہ کو آگے بڑھایا، لیکن آج انداز بدلا ہے، سارے پردوں کو ہٹا دے، الف و بے کے پردے کو ہٹا دے، حروف کے پردے کو ہٹا دے، عروض کے پردے کو ہٹا دے، کلام کو ہٹا دے، گفتگو کو ہٹا دے، زبان کو ہٹا دے، ویو کو ہٹا دے، آواز کو ہٹا دے۔ آج میں تجھے اپنا اصلی چہرہ دکھا رہا ہوں، میں تو بس وہ ہوں، سیوا کرنے
کہیے وہی احد ہے، کہیے وہی سمد ہے، کہیے وہی لم یلد ہے، کہیے وہی ولم یولد ہے، کہیے اسی کا کفوا لہو، یعنی یہ وہی ہے جس کی تعریف احدیت ہے، یہ وہی ہے جس کی شناخت سمدیت ہے، وہ وہی ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ نہ وہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، بس وہ ہے۔ اب میں کہا اور خراب ہو گیا، کہا یہ اخلاص کہاں سے آیا؟ فرمایا کل کے دنیا یہ سمجھے کہ خدا اللہ کو کہتے ہیں تو عربی کہے گا میرا خدا اللہ ہے، سنسکرت والے کہے گا میرا بھگوان ہے، انگلش کہے گا میرا گاڈ ہے۔ فرمایا میں زبان کا میکر ختم کیے دیتا ہوں تاکہ تم پہچانو کہ میں کون ہوں، میں وہ شخصیت ہوں جس کا کوئی نام عزیزوں۔ اسی لیے یہودی جب اپنے خدا کو پکارتے تھے تو حضرت حزقیال کہتے ہیں یا ہوا، جس کو آپ یاہو کہتے ہیں، یا ہوا اے وہ کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی جب ذات کی معرفی کرانی ہوتی ہے تو کہتا ہے میرا نام کون رکھے گا؟ نہیں ذرا پیچھے والے بڑی بات شاید سمجھ رہے ہیں نہیں تو نام کی بات آ گئی نا، اللہ کا کوئی نام پڑے اس کے نام اس کو گھر کرو تھوڑا ہی نہیں، اللہ کا کوئی نام حقیقت میں خدا کا کوئی نام نہیں، اس لیے کہ نام کے عربی میں دو معنی، یا سمو کے معنی ہیں یعنی بلندی کے، یا سمت یعنی نشانی و علامت کے۔ کتنے معنی ہیں؟ سو تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ مجلس سے چل رہی سلوات پڑھی محمد لوگوں کو پہچانتا ہے 10 سال 15 سال 8 سال 100 سال پر سب کے ذہنیتوں کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن مسجد میں کم سے کم گردن کی جنبش سے صلوات کے ذریعے سے آقا کے شاید پتا تو چلے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ ارے میں نے کہا ادھر ادھر کی لفظوں کا استعمال کرنے کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، عقل بھی زندہ ہو جائے گی، روح بھی زندہ ہو جائے گی، ذہن بھی پاک ہو جائے گا، فکر بھی پاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو۔ بمعنی سموک یعنی بلندی، یا بمعنی سمت یعنی علامت منوغرام۔ اچھا اسم کو اگر سموک بلندی کے معنی لیا جائے کیا مطلب؟ اگر کسی چیز کو ویلیو دینی ہوتی ہے، بہت بڑے بات ہوگا، اگر کسی چیز کو اہمیت دینی ہوتی ہے تو اس پہ نام رکھا جاتا ہے۔ تلوار کا کوئی نام نہیں ہوتا، اللہ نے نام رکھا ذوالفقار۔ تلوار کوئی نام، تلوار تو تلوار ہے، سیف ہے، لیکن اللہ نے نام رکھا کیوں؟ اس لیے کہ اس تلوار کو دوسری تلواروں سے اونچائی دینا ہے، مقام دینا ہے۔ تو نام مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں گھوڑوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ حسن ہوتے ہیں، حصان ہوتے ہیں، فرس ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں سے گھوڑوں میں سے ایک مخصوص گھوڑے کو انتخاب کرنا ہوتا ہے تب نام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو سورہ والعادیات قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جن کے منہ سے گرم سانسیں آتی ہیں، اور قسم ہے ان کے پیروں سے
نکلتی ہوئی چنگاریوں کی. اے میرے خدا گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے, چنگاری کی قسم کھا رہا ہے, اور میں خدا ہوں کسی کا آج ضائع نہیں کرتا. میں نے تو اصحاب کہف کے کتے کا آج ضائع نہیں کیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. چاہے جانور ہو چاہے حیوان ہو, اگر کہیں بھی دین کی مدد میں اس نے, دین کی ترقی میں کہیں اگر اس نے مدد کیا تو میں اس کا ذکر نہیں چھوڑتا, چاہے قرآن مجید ہو, چاہے بیت ہجرت طیبین و طاہرین ہو. بعض غلط فہمی ہوتی ہے, جن کو ہمارے مسائل کے بارے میں اطلاع نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھوڑے کو پوچھتے ہیں. ہم گدھے نہیں, ہم گھوڑا نہیں پوچھتے, ہم خدا کو پوچھتے ہیں. ہم لوگ گھوڑے کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں بہت سے انسانوں نے حق اور حقانیت کو نہیں پہچانا, لیکن جانور وہ جو اس نے حق کو پہچانا. اللہ تعالیٰ نے پورے شہر رقیب میں 7 انسانوں کے علاوہ کسی 8ویں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ جو فنا ہو گئے اس لائق نہیں تھے کہ جریدہ عالم پر ان کا نام باقی ہوتا. لیکن ایک جانور نے جو نجس تھا تھوڑی سی خدمت کی تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا. تو عزیزو یہ سنت پروردگار ہے کہ جو کوئی خدمت کرے اس کو یاد رکھو, ضرور پڑھیں. پہلا عنوان نام رکھنے کا بلندی دینا ہے, کسی کو بزرگی دینا ہے, بڑا پن دینا ہے تو نام رکھ دیتے ہیں. دوسرا عنوان جو ہے نام رکھنے کا وہ ہے نشانی. مثال کے طور پر آپ اسکول گئے تو اب آپ میری والدہ نے, آپ کی والدہ نے, پرانے زمانے میں کاپیوں میں لکھا جاتا تھا مثلا علی احمد حسن ہوتا ہے نام, بچہ تو بچہ ہے, بڑا تو نہیں ہے. اس کو کیا بلندی دینا ہے؟ پر نام اس لیے لکھا تھا کہ کاپیوں میں کاپیاں مل نہ جائیں. تو کبھی نام رکھتے ہیں ویلو دینے کے لیے, اہمیت دینے کے لیے, کبھی نام رکھتے ہیں دوسروں سے جدا کرنے کے لیے. خدا کہتا ہے نہ مجھے ویلو کی ضرورت ہے نہ تمیز کی ضرورت ہے. میں نے ساری بلندیوں کو پیدا کیا ہے, اور جہاں بھی دیکھو گے وہاں میں سب سے الگ نظر آؤں گا. تو میرے پاس کوئی نام نہیں ہے. میں کہوں میرے خدا تیرا نام نہیں ہے, تجھے ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن اے میرے خدا ہمیں صبح تیری ضرورت, شام تیری ضرورت, دوپہر تیری ضرورت, بیمار ہوئے تیری ضرورت, بھوک لگی تیری ضرورت, کھانا کھایا تیری ضرورت, جہاں سفر میں گئے تیری ضرورت, حضر میں گئے تیری ضرورت. اے خدا کوئی ایسا انتظام کر, ایسا انتظام کر تاکہ ہمارا مسئلہ ہو جائے. گھبراؤ نہیں, وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ہم نے کچھ اچھے نام اپنے سے مخصوص کر دیے ہیں. الَّتِي وَدْعُوا بِهَا, جب بھی ضرورت پڑے تو اسی نام سے مجھے پکار لینا. آپ نے نام کا حاجت سے کیا تعلق؟ جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو 20 بٹن لگاتے ہیں, ایک سوئی پہ لگتے ہیں کولر, وہ کولر ہے. اور کیجیے بات نہیں سمجھے میری بات, 20 سوئچ لگاتے ہیں. ایک پہ لکھتے ہیں کولر, دوسرے پہ لکھتے ہیں پنکھا, تیسرے پہ لکھتے ہیں اے سی, چوتھے پہ لکھتے ہیں ہیٹر. یہ سوئچ ہے یا ہیٹر ہے؟ یہ سوئچ ہے یا کولر ہے؟
اپنے کولر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب آسمان میں اتنا دم ہے، اتنا دم ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچا سکے۔ ارے مادیت کی دنیا میں نام کی بٹن دباؤ پورا چل پڑتا ہے، نام کا فین دباؤ پنکھا چل پڑتا ہے۔ یہ تو عالم مادیت ہے، انسانوں نے موجود پہ نام رکھا ہے، لیکن اگر خدا کچھ نام رکھ دے تو معنی سے وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب آدم جنت سے زمین پہ آئے تو ہوا کچھ آسمان کو پکارو، جب ان آسمان کو پکارو گے تو مقصود تک پہنچو گے۔ اسی لیے فرمایا اہل بیت کا نام نام نہیں ہے، یہ اسم اعظم ہے، وہ راستہ ہے جو خدا میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اسماء الحسنی ہے، وہ انہی سے پکارو۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسماء وہی بیان کر سکتا ہے جس کو ذات خدا کی نزدیکی عبور حاصل ہو۔ ایک جملہ کہوں ہو سکتا ہے میری بات آپ تک پہنچ جائے، پوری امت کی دعائیں چھان مارو، آج یا کس نام کے آگے نہیں بڑھتے، لیکن جوشن کبیر جو کھولو 999 نام، اتنے نام بیان کرنا خدا کے ہر کی بس کی بات نہیں ہے، یعنی 1000 مرحلہ اہل بیت کا علم امت سے زیادہ ہے۔ یہ ضرور پڑھ دیں محمد اللہ کے لیے کچھ اچھے نام وَدْعُوا بِهَا، جن سے خدا کو پکارو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کس نام سے پکاریں گے؟ یا رازق۔ کسی میڈیکل دکان پہ جا کے آپ کہیں چاول ہے آپ کے پاس، تو میرا دماغ خراب ہو گیا، میں یہاں کیمسٹ کو دوا بیچ رہا ہوں، آپ چاول مانگ رہے ہیں، چاول لینا ہے تو آپ کسی پرچون والی دکان پہ جائیں، موبائل دکان پہ جاتے ہیں صاحب اور آ رہے ہیں سرکار، آپ کہیں چھوٹے ہیں کیا، کہیں سے گیٹ کھولا ہو باہر آ گیا، دیوان خانے سے نہیں آ رہے۔ تو عزیزوں کیا مطلب ہوا؟ یعنی نام کے مطابق سوال ہونا چاہیے۔ خدا جواد ہے تو جب آپ کو دودھ کی ضرورت ہو تو آپ کہیں گے جواد، جب آپ کو رحم کی ضرورت ہو آپ کہیں گے رحمان، قصاب کی دکان پہ جا کے کہیں اے مہربان گوشت دے دے، کہتا میں قصاب ہوں، مہربانی کروں گا تو گھاس کھلاؤں گا آپ کو۔ دربار بولیے محمد عزیزوں، سلیقہ بھی دعا کا انہیں آتا ہے جو اسماء پروردگار کو پکارتے ہیں، تو مرحلہ ذات میں خدا کا کوئی نام نہیں ہے، وہ تو ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نام رکھ دیے ہیں
کہ ان ناموں کے آئینے میں تم خدا تک پہنچو، لیکن اپنی ضرورت دور کرنے کے لیے، معرفت کے لیے نہیں۔ جب معرفت کی باری آئی تو فرمایا لفظوں سے باہر آؤ، آواز سے باہر آؤ، زبان سے باہر آؤ، قوم و قبیلے سے باہر آؤ، قل هو اللہ احد، اور اتنا سمجھ لو وہ ذات جو حقیقتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے وہی خدا ہے۔ وہ خدا ایسا ہے کہ احد ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات عالم میں قابل تصور نہیں ہے۔ اب آپ لفظوں کو پہچانیں، جب خدا صفات سے گفتگو کرتا ہے تو لفظ اللہ کو استعمال کرتا ہے، لیکن جب مسئلہ ذات کا ہوتا ہے تو لفظ ہوا کو استعمال کرتا ہے۔ اب اس آیت میں آئیے، نبوت کا تعلق صفات پروردگار سے نہیں ہے، نبوت کا تعلق ذات پروردگار سے ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ اللہ نے بھیجا، هو الذی بعثا، یعنی ذات پروردگار نبوت سے جڑی ہے۔ صفات منقطع ہوتی ہے، جب کام کرتا ہے تو فعال ہوتا ہے، جب جود کرتا ہے تو جواد ہوتا ہے، جب غم کرتا ہے تو خالق ہوتا ہے، لیکن ذات خدا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اعلان اس بات کا ہے جب تک میں ہوں نبوت باقی ہے۔ ضرور پڑھتے ہیں وہی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جنگ بدر کی رات میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا کہ یعنی اللہ خدا کی جانب سے کچھ تجربات مجھے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ علی میں تمہیں وہ چیز سکھا رہا ہوں جس کے اوپر تمام عالم کے ستون ٹکے ہوئے، یا ہوا من لا ہوا الا ہوا، یا ہوا اے وہ، لا ہوا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الا ہوا یعنی جہاں بھی ہے وہاں جلوے ملکوت پروردگار ہے۔ قرآن آواز دیتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں آفاق پر دکھائیں گے۔ دریا میں خدا دیکھو، ہواؤں میں خدا دیکھو، پرندوں میں خدا دیکھو، ذروں میں خدا دیکھو، سورج میں خدا دیکھو، چاند میں خدا دیکھو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، اپنے کھانے پہ نظر ڈالے، جس ایک لقمے کو وہ آسان سمجھتا ہے، اس ایک لقمے کو حاصل کرنے کے لیے سورج میں گردش کی ہے، چاند میں گردش کی ہے، فلک گھوما ہے، دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، بارش ہوئی ہے، باران ہوئی ہے، سردی آئی ہے، گرمی آئی ہے، تب جانے کے بعد گیہوں ہوا ہے، گیہوں ایسے تمہارے پیٹ میں نہیں پہنچا، پتھر کو سلاوت بخشی، بشر کو عقل بخشی، بشر نے پتھر کو تراشا، اب گیہوں کو پیسنے کی صلاحیت بنائی، اب بھی کام ختم نہیں ہوا، لقمانوں میں ڈالا، چباؤ کے کاہے کے ذریعے سے دانت کمایا، دانتوں کے ذریعے سے چباؤ گے تو اسے نرم کیسے کرو گے، زبان بنایا، زبان کے ذریعے سے چبا لیا، لیکن حلق میں کیسے اتارو گے، لعاب بنایا، حلق سے گزرا، اور تم کو بے کس ہو گئے، بے بس ہو گئے، اچانک میں نے کو حکم دیا اسے قید کرو، میری سے کہا اس کا فہم نکالو، ربا سے کہا کہ اس کی خوبیوں کو نکالو،
ہے، انرجی الگ ہو رہی ہے. خدا کہتا ہے مجھے پہچاننے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لقمے پر غور کر لو، مجھے پہچان لو. تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو، جہاں دیکھو گے ہم نظر آئیں گے. وہ الذی یخرج الحی من المیت والمیت من الحی. سوکھی ڈنڈیوں سے پھول پھلانے والا خدا اور تر لکڑیوں سے آگ نکالنے والا خدا ہے. ہمیں پہچاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو. وہ الذی ارسل من السماء ماء مدرارا. جب وہی خدا ہے جس نے زمین کے سینے پر بارشیں کی. اپنی زمین کنٹرول میں نہیں آ رہی. آواز دی وجعلنا الارض مہادا. جسے جھولے جھلاؤ، کروٹیں بدلاؤ. اب تو بارش آئی تو سینے کو چیا. فانبتنا منہا نباتا. ہم نے گھاسوں کو اگایا. اب بھی انسان کو دنیا میں خلق نہیں کیا. پھلوں کو اگایا. اب بھی انسان کو دنیا میں خلق نہیں کیا. ہوا موسم بنائی، موسم بنایا، گرما بنایا، سرما بنایا. بھوک کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، سونے کا انتظام کیا. آسمان کیسی چھت بنائی، زمین کیسا فرش بنایا. جب بن چکا اے آدم اب اس زمین پہ آ جاؤ. لیکن آنے کے بعد ان چھتوں میں مشغول نہ ہو جانا، ان لباسوں میں مشغول نہ ہونا. یہ تو تمہارے قدموں کی دھول ہے. الم عاہد الیک اے اولاد آدم، کیا میں نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا؟ اس لیے کہ تم اشرف المخلوقات ہو. اگر ان سے ملے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اگر مجھ سے ملے تو امت تمہارا سر کاٹ کے بھی تمہارے سر کو نظر میں لے جائے گی. جو خدا کا ہوتا ہے وہ زمین سے عرش پر پہنچ جاتا ہے. ضرور پڑھیں گے امام پر. یہ ہے حقیقت ہوا، یہ ذات پروردگار ہے کہ جس کو جتنا پہچانتے جاؤ گے اس کی عظمت کے سامنے اتنا ہی چھوٹتے جاؤ گے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابن شخیر عن عائشہ رضی اللہ عنہ. ابن شخیر نے ام المؤمنین عائشہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کان نبی یقوم فی محرابہ. آپ رات بھر محراب میں کھڑے ہوتے تھے اور اتنا روتے تھے حتی غلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. اس کے بعد آپ کا گریبان تر ہو جاتا تھا. پھر سجدے میں جاتے تھے، جب سر اٹھاتے تھے تو جہاں سجدہ کیا ہوتا تھا وہ مٹی گیلی ہو جاتی تھی. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے غفرت نہ ما تقدم من ذنب و ما تاخر. اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو معصوم بنا کو بولنے کی ضرورت کیا ہے. فرمایا یا عائش الا اکون عبدا شکورا. اتنی نعمتوں کے بعد کیا مجھے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں، عزیزوں، میرے جوانوں، نماز بوجھ نہیں ہے، اشرفیت کی قیمت ہے. نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی علامت ہے.
کہ جس نے ماں کے سینے سے سفر شروع کیا اور آسمان کے سینوں تک پہنچایا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی عظمتوں کو دیکھو تو سجدے میں دل کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو خدا آواز دے کہ اے فرشتوں علی حقی ان اغفرہ، میں اسے معاف کروں۔ بس یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے جس کا تعلق ذات پروردگار سے، اور یہی وجہ ہے عزیزوں کہ یہ منقطع نہیں ہو سکتی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جس نے نبوت کے اوپر انگلی اٹھائی، وہ لوگ جن کا تعلق نبوت سے تھا، وہ لوگ جن کا تعلق بعد نبوت امامت سے تھا، ان سے اللہ برداشت نہیں۔ جب حاکم شام نے یہ کہا کہ ماں جا خبر ولا وحی نزل، نہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، لیکت آہم بالملک، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے سلام رچا ہے، یا اللہ لوگوں کو بازیچہ قرار دیا ہے، تو اب حسین بن علی اٹھائے، آواز دیتے ہیں ان کان دین محمد لم یسلم الا بقتلی یا سیوف و حسین، اگر دین پیغمبر میرے خون کی وجہ سے سینچا جائے تو آؤ تلواروں میں ٹکڑے ٹکڑے۔ حاکم شام یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ جو تم نے کیا وہ صحیح ہے، جو فیصلہ تیرا ہے وہ حق ہے، فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ فَلَوْ لَمْ يَبْقِ فِي الْأَرْضِ مَلْجَأً وَلَا مَأْوَىٰ، اگر زمین میں انگوٹھا ٹیکنے کی جگہ مجھے نہ ملے تو میں ایسے ظالم شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو نبوت سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ عزیزوں میرے دوستوں، کہتے ہیں کہ مشہور ہے بعض علاقوں میں کہ کل شب شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ تو معروف 15 رجب ہے، لیکن انشاءاللہ اگر موقع رہا اور انشاءاللہ بھی شام میں مسائل پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ کہنے دیجیے کہ یہ وہ دلدادگان توحید ہیں کہ جنہیں ہر چیز میں جمال پروردگار نظر آتا ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں زینب کبریٰ پہنچی، 2-3 جملے عزیزوں، ابن زیاد کے دربار میں زینب کبریٰ کا قلم جو گیا، یہ قلم کوئی معمولی قدم نہ تھا۔ روایات میں آیا ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، عبداللہ علمہ شیخ وحید اپنے استاد شیخ قاسم یزدی سے نقل کرتے ہیں کہ معلوم حائری آیت اللہ علمہ شیرازی کے دفتر میں مجلس پڑھ رہے تھے، اچانک یہ جملہ کہا وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَىٰ ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہو۔ عزیزوں، آیت اللہ مجمع بزرگ شخصیت امامہ سر پھینک دیا، میں خدا مجلس شراب و خدا دختر خدراب، کہاں علی کی بیٹی، کہاں نام علموں کا مجمع۔ عزیزوں، زینب کبریٰ نے کہیں بھی جانے سے انکار نہیں کیا، بس کوفے میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کوفے میں لوگ زینب کو پہچانتے تھے، زینب یہاں کی شہزادی تھی۔ حضرت کوفے میں داخل ہوئی، جیسے دربار ابن زیاد کو پہنچی، روایت کلیم اللہ اور مسائل تجوید تمام عزیزوں، ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی، وہ کانت تصلی بین النساء، عورتوں کے پیچھے زینب چھپ گئی، کہیے مجبور مجھے مخاطب کر لے، یا فاطمہ الزہرا، یا صاحب الزمان، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، معذرت چاہتا ہوں، بی بی خواتین کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اچانک ابن زیاد نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ امام سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے فرمایا یہ
یہ سرزمین حالات سے پوچھتا ہے کیسا پایا تم نے خدا کو کہتا ہے کہ سن اللہ ہو بے تو نے خدا کو کیسا پایا بتا ہوا ہاتھ دیکھا اپنی چھلی ہوئی چادر کو یاد کیا حسین کا کٹا ہوا سر میں ضرور میں نہیں اکبر کا چھٹا ہوا سینے یاد آیا اصغر کا کٹا ہوا گلا یاد آیا ساری تصویر سے ایک گلدستہ بنایا مسکرائی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور تک بتا رہے ہیں فرماتی واللہ ما رأیتہ الا جمیلا میں نے اپنے خدا سے جز جلال و جمال نہیں پایا اور ہم کہتے ہیں ابن زیاد کو غصہ آ گیا ایک حبشی کے ہاتھ سے چھڑی دی لب حسین نے مارنا شروع کیا زینب گرم گئی اے پیارا رسول خدا یا آپ کا غریب بیٹا حسین شہید ہے جس کے سر کو کاٹ کر نیزوں پہ سوار کیا دیار میں دیار پھیلایا اب لوگوں کے سامنے لبوں پہ چھڑی مارے رسول کا بوڑھا صحابی سعید بن ارقم اٹھا فرماتا ہے ان چھڑی کو لبوں سے ہٹا دے خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے رسول خدا نے ان لبوں کو چوما ہے اے رسول خدا بناتک سبایا والراس يلام على القناة أيها الغلبي ينغلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين دعاؤں کے لحاظ و آسمان کی جانب اٹھائیے حدیث میں آیا ہے کہ ارفعوا ایدیکم الی السماء جب دعا کرنا ہو تو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاؤ اس لیے کہ تمہارا فیصلہ آسمان میں موجود ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن 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 يُجِيبُ باسمك لا جل يا الله يا رب يا الله يا رب تجھے حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ امام زمانہ کے دون تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے جہاں جہاں وقتان توحید بستے ہیں ان کے جان مال و آبرو ایمان کی حفاظت فرما ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما ہمیں سیرت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں سابقین سلف صحابہ منتجب اور اصحاب پیغمبر جو مدرجت الایمان پر فائز تھے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما کربلا مولا اقبال احیاء کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کا شرف عنایت فرما بیمار انہیں شفا کرم فرما صاحبان اولاد ان کے بچوں کو نیک قرار دے جو بھی اولاد ان اولاد صالح عنایت فرما جو گرفتار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين یا